بسم اللہ الرحمن الرحیم فی روایت اخری انہ دعا بماء فاتی باناء فیہ ماء و تست۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ انہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کو منگوایا، فاتی باناء فیہ ماء، تو آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس کے اندر پانی تھا، و تست، اور ایک چاندی کا برتن کہہ لیں یا پھر ایک پیتل کا برتن آپ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ فقال عبدالخیر، تو عبدالخیر کہتے ہیں وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور ہم دیکھ رہے تھے آپ کی طرف، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم دیکھ رہے تھے۔ فَأَخَذَ بِيَدِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ، تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے برتن کو پکڑا، فَأَكْفَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، اور آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پر کفایت فرمائی، یعنی اس کو ٹیک وغیرہ دی۔ ثم غسل یدیہ ثلاث مرات، پھر آپ نے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم ادخل ید الیمنی فی الاناء، پھر آپ نے الٹے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو برتن میں ڈالا۔ فملأ یدہ فمضمض واستنشق، پھر آپ نے چلو پکڑا، ملا یدہ یعنی اپنے ہاتھ کو بھرا، یعنی پانی کا چلو بھرا اپنے ہاتھ کے اندر، فمضمض آپ نے کلی کی، واستنشق پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا۔ فعل ھذا ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات، تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ آپ نے تین مرتبہ کیا۔ ثم غسل، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم غسل یدیہ الی المرافق ثلاث مرات، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، مرافق یعنی کونیاں۔ ثم اخذ الماء بیدہ ثم مسح بها رأسہ مرۃ واحدۃ، پھر آپ نے پانی کو لیا اپنے ہاتھ سے، ثم مسح، پھر آپ نے اس پانی کے ذریعے اپنے سر کا مسح کیا، مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ۔ ثم غسل قدمیہ ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو، قدم مبارک کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم غرف بکفیہ، پھر آپ نے اپنے کفے یعنی ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو پوچھ دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا طہورہ، اگر کسی کو دیکھنا ہو، اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کو، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پہلی جو حدیث پڑھی تھی ہم نے، اس حدیث کے اندر، حدیث نمبر 8 کے اندر کیا تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، اور یہ جو حدیث پڑھی ہم نے، اس کی جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ نے مسح نہیں کیا بلکہ آپ نے 1 مرتبہ مسح کیا۔ تو اس حدیث میں اور اس حدیث کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا لیکچر کے اندر کہ جو شوافی حضرات ہیں، شوافی کے نزدیک 3 مرتبہ مسح کرنا وضو کے اندر یہ مستحب ہے، اور ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور چوتھائی سر کا اور مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور شوافی حضرات 3 مرتبہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو مسح کا مطلب ہوتا ہے گیلے ہاتھ کو لگانا۔ غسل کے اندر یعنی دھونے کے اندر اور مسح کرنے کے اندر فرق ہے۔ اگر بندہ 3-4 مرتبہ مسح کر لے تو وہ چیز غسل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں شوافی کو کہ اگر 3 مرتبہ وہ مسح کرے گا تو یہ مسح نہیں کہلائے گا بلکہ یہ غسل ہو جائے گا، اور حالانکہ قرآن مجید کے اندر کس کا حکم ہے؟ مسح کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے اندر راوی کو غلطی واقع ہوئی ہے، کیونکہ ہر چیز کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، تو اس نے مسح کرنے کے حوالے سے، سر کا مسح کرنے کے حوالے سے اس کو بھی اشتباہ اور شبہ واقع ہوا ہے کہ اس کو بھی 3 مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کے راوی بھی سیم ہے، اور یہ جو حدیث ہے ایک مرتبہ مسح کرنے والی، اس کے راوی بھی سیم ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا ہوئی ہے، غلطی واقع ہوئی ہے، شبہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق تھا آج کا، اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے مجھے سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔